بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومینٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم ایشو پر جو بات کرنی ہے ہم نے، وہ ایشو یہ ہے کہ یہ گزشتہ دنوں میں بات سننے میں آ رہی ہے کہ پابندی لگائی جا رہی ہے، جانور جو ہیں قربانی کے جانور ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں فروخت نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب گندم ہے، اس کا اگر ضلع بندی کر دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ پر، لیکن یہ چیز جو ہے قربانی کا، یہ بہت ہی غلط قدم ہے اور اس سے لوگوں کا معاشی قتل ہوگا۔ اور اس کا دوسرا جو نقصان وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اب ایک جگہ کے اوپر بعض ضلعوں کے اندر یہ جانوروں کی وہ سر سبز و شداب علاقے ہوتے ہیں اور وہاں پر جانور جو ہے وہ فارم کی بڑے، اس کے مطلب جو فارم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کٹر فارم ہوتے ہیں جانوروں کے، قربانی کے لوگوں نے بڑے بڑے فارم بنا لیے ہوتے ہیں۔ تو اس علاقے میں جو ہے اگر دوسرے علاقے میں یا دوسرے ضلع میں وہ جانور نہیں جائیں گے تو ان کی جو ان کے فارم کے اندر بہت بڑا نقصان ہوگا ان لوگوں کو، ان ذمہ داروں کو۔ اور دوسرا جو نقصان ہوگا اس میں اب لاہور، ہمارا لاہور شہر جو ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تقریباً، اکثر جو ہے وہ سوسائٹیز بن چکی ہیں اور یہاں پر جانور جو ہے وہ فارم بالکل نہیں ہے، اس ضلع کے اندر بہت کم ہے۔ ارد گرد لوگ جو زمینیں بچی ہیں، جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہ زیادہ تر زرعی اجناس جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان کی کاشت کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بڑے بڑے کیٹل فارم جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں اس یہاں پر۔ تو اسی طرح پہاڑی علاقوں کے اندر جو لوگوں کا ذریعہ آمدن ہی جو ہے وہ جانور ہیں، وہ مطلب جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کے اندر بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، جو پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بڑی تعداد کے اندر بکریاں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور وہاں سے وہ ٹرکوں کے حساب سے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، یا دوسرے تجارتی مطلب جو ہیں وہ شہر ہیں، وہاں کاروباری لوگ ہیں، وہ جانور جو ہے یہاں خرید روک۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں علماء کو بعض جو غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کر جاتی ہے اس پہ علماء ایکشن نہیں لیتے، مذہبی جماعتیں ایکشن نہیں لیتی اور عوام کا معاشی نقصان ہو جاتا ہے۔ معاشی پابندیاں جو ہے وہ ہمیشہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے لگائی جاتی ہیں، نہ کہ اپنوں کو ہی۔ آپ کی اس عوام کے ساتھ جو ہے یہ اکثر میں سیاستدانوں کی میں شیطانی جمہوری نظام کی بات کرتا ہوں، یعنی جو یہاں پر ایسے لوگ سیاستدان جو حکومت میں آ جاتے ہیں ان کو عوام کے مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کو مذہبی مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو معاشرت اور معاشی اور ملکی سطح پر جو بیرون خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں، میں ایک کی اشارہ نہیں کر رہا، یہ 40 سال سے میں جو دیکھ رہا ہوں، یعنی بچپن سے لے کے اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں میرے جو سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے سیاستدان آ رہے ہیں جو صرف بیرونی طاقتوں کے، یا جو باہر سے آ جاتا ہے، جو اپنی منمانی یا جیسے اپنے قانون پاس کر کے، جیسے وہ فرعون کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ، میں ربکم الاعلیٰ ہوں، تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی مرضی کی جو ہے وہ فیصلے مسلط کرتے عوام کے اوپر، اور اس کا خمیازہ پھر عوام اور ملک جو ہے جو ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی، جو عوام جو ہے وہ مذہبی قیادت کو، اور جو عوام ایک دیندار اور اہل علم میں سے، اہل تقوی میں سے حکمران نہیں لاتی، پھر وہ سزا بھگتتی ہے، اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اب میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ دشمن کو جو ہے وہ سزا دینی ہو تو پھر یہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے
تو ابتدائی دور پر مسلمان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور تبلیغ میں بڑی رکاوٹیں حائل ہو رہی تھیں. تو مکہ کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع تھا، میلہ تھا. اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ جو کرتے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ دی، دعوت اسلام دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے پکڑ کر جو ہے بڑا تشدد کیا، حملہ آور ہو گئے. وہاں پر جو لوگ تھے مشرکین مکہ تھے وہ حملہ آور ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبلیغ کرنے پر، دعوت دینے پر، جس میں آپ زخمی ہو گئے تھے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے تھے. اس میں جو ہے آپ کا ستیلا بیٹا، یعنی جو حضرت خدیجہ کے پہلے خامند میں سے تھا، وہ آپ کے اوپر لیٹ گیا. میرے ابا کو کچھ نہ کہو، میرے ابا کو کچھ نہ کہو. وہ اوپر لیٹ گیا. اس پہ اتنا وہ بیٹا جو ہے وہ آپ کا ستیلا بیٹا شہید ہو گیا. تو یہ چیزیں ایک بھاگ کر جو کچھ لوگ آئے، جو اہل دانشور وہاں کے مقامی جو بڑے پاورفل لوگ تھے، تو وہ بھاگ کر آئے. ان کا الفاظ یہی تھے کہ تمہاری حد مطلب جو ہے وہ تجارتی راستہ بند ہو جائے گا. یاد رکھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو ان کا نانیال بڑا پاورفل ہے. یثرب کے اندر، اسے مدینہ کو پہلے یثرب کہتے تھے، کہ آپ کا جو راستہ شام کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ جو آپ گزر کے جاتے ہو، تو یثرب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال ہیں، ماموں ہیں، اتنے پاورفل وہاں پہ، وہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، تو وہ آپ کا راستہ بند کر دے گا. تو یہ تو سزائیں دینی ہوتی ہیں. جب مطلب مثال میں آپ کو یہ یہاں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تجارتی راستے جب بند کرنے ہوتے ہیں تو کسی سزا کے طور پہ، تو اس وقت وہ خوفزدہ ہو گئے. وہ جو لوگ جو فوراً تشدد کر رہے تھے وہ اس بات واقعی خوفزدہ ہو گئے کہ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے چھوڑ دیا اس وقت. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. ہمارے جو ہے وہ اہل علم، اہل تقویٰ، اہل علماء لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو ہم حکومتیں سونپیں گے تو یہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی.